فرمانے والے آقا بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس سید ابرار و خیار شہنشاہ دی وقار کائنات کی اولی فصل بہار رحمت عالم سید اعظم نور مجسم فخر دو جہاں احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبانہ میں نظرانہ عقیدت درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اعلی حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت آیت من آیت اللہ معجزت من معجزات رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے جن مقصد کے لیے محفل سجائی وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں انہی کے نام سے اس محفل کا آغاز ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی محفل جہاں پر بھی سجتی ہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے مصطفیٰ دیکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں ابی ہریرہ من بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزورها حضرت بریدہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے مروی ہے آپ نے فرمایا مصطفیٰ جان رحمت نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب میں تم لوگوں کو قبروں کی اجازت دیتا ہوں کہ تم ان کی زیارت کیا کرو اور پھر دوسری روایت میں فرمایا حضرت مسلم بن اس کے راوی حضرت مسلم ہے فرمایا عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال كنت نهيتكم عن زیارت القبور فزورها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر في الآخرة فرمایا اس کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا اور میں اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کیوں اس لیے قبر وہ جگہ ہے اگر بندہ قبر کی زیارت کرے تو قبر کی زیارت کا حکم اس لیے دیا گیا کہ قبر پر جب بندہ جاتا ہے اللہ والوں کی زیارت کرتا ہے اللہ والوں کے مزارات پر جاتا ہے اللہ والوں کا دیدار کرتا ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کے مزار پر جب جاتا ہے تو اس بندے کی یہ سوچ بن جاتی ہے کہ جانے والا جس کے مزار پر آیا ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ وہ جب دنیا کے اندر رہا کرتا تھا جب صبح ہوتی تھی جب فجر ہوتی تھی تو سب سے پہلے اٹھتے ہی نماز فجر پڑھتا تھا اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام پڑھتا تھا جب ظہر ہوتی تھی ادھر اذان بعد میں ہوتی تھی ادھر اذان بعد میں ہوتی تھی ادھر اللہ کا بندہ پہلے کی تیاری کر لیتا تھا ادھر عصر کا وقت پہلے بعد میں ہوتا تھا ادھر اللہ کا بندہ پہلے کی تیاری کر لیتا تھا مغرب بعد میں عشاء بعد میں ادھر تہجد کا وقت نہیں ہوتا لیکن اللہ کا بندہ یہ تہجد سے پہلے ہی اپنے وقت کی امتحان تیاری کر لیتا اور پتہ یہ چلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر حضرت آدم سے لے کے قیامت تک جتنے اولیاء اللہ آئے ہیں کسی کی بھی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے جو بھی آیا ہے وہ اس دنیا کے اندر اپنے رب کو رسول کو راضی کر کے چلا گیا ہے اسی لیے اللہ نے ان کا مرتبہ سبحان اللہ اللہ نے ان کا مرتبہ اتنا اعلیٰ کر دیا اللہ نے قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور وسیلہ تلاش کرو یعنی رب کا قرب تلاش کرو وسیلہ کا مطلب ہوتا ہے قرب قریبی وسیلہ یہ توسلتوں سے وسیلہ بنا اور وسیلہ تلاش کرو اور فرمایا اس کی راہ میں جہاد کرو اللہ کی راہ میں جہاد کرو اونچا بولے مچل کے بولے بلند آواز سے اور بلند آواز سے اس کی راہ میں جہاد کرو اور اس امید پر کہ فلاح پاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے میرے عزیز جتنے بھی اولیاء اللہ آئے ہیں وہ یہ پیغام دیتے ہیں
کہ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اور اس دنیا سے سب کو جانا ہے، سب کو چلے جانا ہے، لیکن اگر رب رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو قربان کر دے گا تو انشاءاللہ اس کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اور یہ مزار کا سلسلہ آج سے نہیں، لوگ کہتے ہیں مزار پہ جانا شرک و بدعت ہے، مزار پہ جانا غلط طریقہ ہے، یہ بدعتیوں کا کام ہے، تو ان لوگوں سے میں کہتا ہوں یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو وہابی ہے، رافضی ہے، خارجی ہے، قادیانی ہے، چکڑالوی ہے، مودودی ہے، دیوبندی ہے، یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مزار پہ جانا شرک و بدعت ہے۔ لیکن سنو، مزار پہلی صدی، مزار 1400 صدی والوں نے نہیں بنائے، بلکہ تو فرمایا کہ مزار پہلی صدی والوں نے بنائے تھے، اور مزار پہ جانا شرک و بدعت نہیں بلکہ محمد عربی کے غلاموں کی سنت ہے، محمد عربی کے غلاموں کی سنت ہے۔ مزار بنانا شرک و بدعت نہیں۔ تو میرے عزیز، مزار پر جانے کے لیے منع دی نہیں۔ آج حالانکہ ہم نے خود ہی ماحول بگاڑ لیا ہے، اگر مزار کا طریقہ دیکھیں تو کس طریقے سے ہمیں جانا چاہیے پتہ ہی نہیں، معلوم ہی نہیں کرا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہو سکا، ہمیں اس چیز کی جانکاری نہیں لی۔ مزار پہ گئے، لوگ دیکھیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ 10 20 جتنا اونچا مزار نہیں اس سے اونچی چادریں لگا جاتی ہیں، چٹے لگ جاتے ہیں، اور بعد میں کیا حال نکلتا ہے؟ بعد میں کیا حال نکلتا ہے؟ حال یہی نکلتا ہے کہ ان چادروں کو بیچ دیا جاتا ہے، اس کا وہ سب وہ بھرم رکھ لیتے ہیں۔ میرے عزیز، چادر چڑھانے کو منع نہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک انسان حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، حضور مزار پر جائیں تو کیسے جائیں اور کتنی چادریں چڑھائیں؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اچھا مزار پر ایک چادر چڑھانا جائز ہے، اور وہ بھی اگر پھٹ جائے، پرانی ہو جائے تو دوسری چلا لو، ایک نہیں، دو نہیں، 10 چلتی ہے۔ اگر تمہیں چادر ہی چڑھانا ہے اور یہ مقصد تمہیں حاصل کرنا ہے کہ اللہ والا ہم سے راضی ہو جائے، تو سنو امام اہل سنت کا فرمان سنو۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ والا تم سے راضی ہو جائے تو اس چادر کے عوض، اس چادر کے بدلے میں تم چادر نہ چڑھا کر، تم دال وغیرہ نہ چڑھا کر، پھول وغیرہ نہ چڑھا کر، اس کے پیسوں کا صدقہ اگر کسی غریب کو دے دو گے، اگر کسی غریب کو وہ پیسے عطا کر دو گے تو اللہ والا تم سے راضی ہو جائے گا۔ آخری بات میں کہہ رہا ہوں، ایک بزرگ کی بات نہیں بتا رہا، میں نے تو اتنی باتیں بتا دی مختصر سے وقت میں، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری کہ سمجھنا یا نہ سمجھنا۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہاں جتنے آئے ہیں سب کو چلے جانا ہے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ جب بھی کوئی معاملہ آیا کرے کسی بھی طریقے کا تو لوگوں میں کوئی فیصلہ حل نہیں ہوتا، کسی عالم دین کے پاس جا کر حل کرے، آپس میں کوئی حل نہیں ہوتا۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریم کتنا ہے، اپنے بندے سے محبت کتنی کرتا ہے، اپنے بندے سے وہ پیار کتنا کرتا ہے۔ اگر بات آ گئی تو سن لو، ایک بندہ تھا، گناہگار بندہ تھا، سیاکار، سیاشیار، لاچار بدکار، رات دن گناہ کرتا تھا، رات دن گناہوں میں ملوث رہتا تھا، رات دن خدا کی نافرمانی کرتا تھا، ہمیشہ رب کی ناراضگی میں اس کا وقت گزرا کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ دوسرے خداؤں کو پوجتا تھا، دوسرے خداؤں کی عبادت کرتا تھا، کبھی کسی کو پوچھتا تھا، پتھروں کو وہ پوجتا تھا، اور جتنے بت پتھر تھے ان سب کو وہ پوجتا تھا۔ یہ اس کا اعمال بن گیا۔ ایک دن ایسا ہوا، پریشان ہوا اور گھبرایا، جب اس طریقے سے گھبرایا اور جب زیادہ ہی پریشان ہوا تو پھر اس کے دل میں خیال آیا، میں اپنے خدا سے کچھ مانگ لوں، میں اپنے خدا سے کچھ مانگ لوں، مجھے میرا خدا عطا کر دے گا۔ جب اتنی بات کہی ہے، چلا گیا بت کے سامنے، یا صنم یا صنم کہتا رہا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ پوری رات گزر گئی، اللہ اکبر، پوری رات صنم صنم کرتا رہا۔ اس حالت میں اس کی آنکھ لگی، اور جب آنکھ لگی ہے تو میرے عزیز اس کی آنکھ لگی، اس طریقے سے وہ کھو گیا، گمشدہ ہو گیا، اور کہتے کہتے اس کے منہ سے یا صمد نکل گیا۔ سبحان اللہ، یا صنم سے یا صمد
समद निकला तो फिर जब यह समद निकला अल्लाह ने फरमाया इसको दे दो। जिब्राइल कहने लगे मौला ये तो तेरी रात दिन तेरी नाफरमानी करता है और ये इसके मुंह से धोखे से निकला है। इतनी बात कही और इतनी बात कहने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से रब ने फरमाया ऐ जिब्राइल अगर इसने पूरी रात दूसरे खुदा को झूठे खुदाओं से मांगा, अगर इसने नहीं उसको ना मिला, झूठे खुदाओं को पुकारा इसको ना मिला, अगर इसने मुझे पुकारा है और अगर मैंने भी ना दिया इसको तो ये किधर जाएगा। जो मांगता है इसको दे दो। पता ये चला कि अगर बंदा एक दिन नहीं 2 दिन नहीं अगर सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, रब की हिकमत तो ये है, उसकी कुदरत तो ये है, अगर वो बख्शने पर आ जाए तो सलाम से समद कहने वालों को बख्श दे। और अगर हम रात दिन और ये अल्लाह का तज़किरा करें, नमाजें भी पढ़े, रोजे भी रखे और जितना हो सके नेक काम करे, उलमा की खिदमत करे, अल्लाह को पसंद आ गया तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी आबाद हो जाएगी और आखिरत भी आबाद हो जाएगी। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है मेरे बोलने में आपकी समात में किसी किस्म की कोई गलती सरजद हुई हो, मौला तबारक व तआला माफ फरमाए, हमें सही माना में अल्लाह तबारक व तआला नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। सभी लोग कलमा शरीफ पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।